الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. معزز و محترم دینوں میں بھائیوں، اللہ رب العالمین کی فضل و کرم سے قرآن مقدس کا دوسرا پارہ ہم نے سماعت کیا. تراویح کے بعد مختصر یہ درس کا سلسلہ شروع ہوا. جیسا کہ میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی، اس درس میں بیٹھنے والا یہ نیت کر لے کہ میں اس درس کے ذریعہ دین کی، بھلائی کی، نیکی کی کچھ باتیں حاصل کرنے والا ہوں، اور اللہ رب العالمین مجھے یہاں بیٹھنے کی وجہ سے حج مبرور جیسا بدلہ عنایت فرمائے. میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مقدس مہینہ جو مجھے اور آپ کو ملا ہے، اگر یہ ایسے ہی گزر گیا اور ہم اللہ رب العالمین سے اپنی بخشش اور مغفرت نہیں کرا پائے تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے مستحق ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے اس شخص کو، من ادرک رمضان فانسلخ ولم یغفر له. وہ شخص، اس کا ستیاناش ہو، اس کی بربادی ہو کہ جس کو اللہ رب العالمین رمضان کا مہینہ عطا کرے اور رمضان کا مہینہ آئے بھی اور ایسے ہی چلا جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے والا بنائے. میرے بھائیوں، ایک سپارہ مکمل پڑھا جاتا ہے اور اس کے اندر متعدد موضوعات اور ٹاپکس ہوتے ہیں. اس مختصر سے وقت میں سب موضوعات پر اور ساری آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کروں یہ ممکن نہیں. میرا جو معمول ہے، جو سپارہ پڑھا جاتا ہے اس میں سے ایک آیت یا دو آیت کو لے کر کوئی موضوع اور ٹاپک بنایا جاتا ہے اور اس کے تعلق سے جو بھی باتیں کتاب و سنت میں وارد ہوئی ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں. آج کے درس کے لیے جو دوسرا پارہ پڑھا گیا اس میں سے آیت نمبر 155، 156 اور 157 کا میں نے آپ کے سامنے انتخاب کیا ہے. جن تین آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر اپنا بنایا گیا ایک اصول اور قانون بیان کیا. اللہ رب العالمین کا اس دنیا کے اندر ایک اصول بنایا ہوا ہے، ایک قانون بنایا ہوا ہے، اور یہ دنیا اس اصول اور قانون کے باہر نہیں جا سکتی. اللہ نے وہ قانون اور اصول بیان فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کہ لوگوں اس دنیا کے اندر میں ضرور بالضرور تمہارا امتحان لوں گا، تمہارا ٹیسٹ لوں گا، تمہیں آزماؤں گا. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی تمہیں خوف میں مبتلا کر کے، امن کو چھین کر، کبھی تمہیں بھوک کی شدت میں مبتلا کر کے، اور کبھی تمہارے مال میں کمی کر کے، تمہارے کھانے کی چیزوں میں، پھلوں میں کمی کر کے، اور کبھی خود تمہاری انفرادی زندگی میں، تمہاری گھریلو زندگی میں پریشانیاں ڈال کر میں تمہارا امتحان لوں گا، تمہیں آزماؤں گا. وبشر الصابرین، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان مصیبتوں میں صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجیے. میرے بھائیوں، مصیبت کا ٹاپک اور موضوع میری اور آپ کی زندگی سے تعلق رکھنے والا موضوع، بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے انسان پائے جاتے ہیں سب سے تعلق رکھنے والا موضوع ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی میں کبھی مصیبت نہیں آتی. اللہ رب العالمین نے مصیبت کا لفظ قرآن مجید کے اندر 75 مرتبہ استعمال کیا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری زندگی مصیبتوں سے خالی ہے. آپ دیکھیں، کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں تنگی کی شکل میں، تنگی، بے روزگاری، فقیری، غریبی اور
ذریعہ معاش نہیں ہے. اس شکل میں کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں غم اور ٹینشن کی شکل میں, کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں بیماریوں کی شکل میں, اور کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں قرض کی شکل میں. قرض انسان کے اوپر ہو گیا, انسان مقروض ہو گیا, ہمیشہ ٹینشن کی زندگی گزار رہا ہے. اور کسی کی زندگی میں یہ مصیبتیں آتی ہیں حادثات اور ایکسیڈنٹ کی شکل میں. سننے میں آیا, خبر ملی کہ فلاں رشتہ دار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, جوان ہٹا کٹا یا تو انتقال ہو گیا یا اس کو بہت زیادہ چوٹ لگ گئی اور سیریس معاملہ چل رہا ہے. اور کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں, اس کی اولاد نافرمان نکل گئی, اس کی بیوی نافرمان نکل گئی. اور کسی کی زندگی میں مصیبتیں آتی ہیں کہ شادی ہو گئی لیکن اولاد نہیں ہو رہی, بیوی اولاد کے لیے ترس رہی ہے, شوہر اولاد کے لیے ڈاکٹروں کے چکر پہ چکر نکال کاٹ رہا ہے بیچارہ, اور پیسے پہ پیسے خرچ کر رہا ہے. اور کسی کی زندگی میں میرے بھائیوں مصیبتیں آتی ہیں کہ اس کے پڑوسی پریشان کرنے والے ہیں, اس کے رشتہ دار اچھے نہیں. تو یہ مصیبتوں کی بہت ساری شکلیں ہیں جو اس دنیا میں پائی جاتی ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اسلام مصیبتوں کے تعلق سے بہت ساری تعلیمات دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہدایت کے طور پہ ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ جب کسی مسلمان پر مصیبت آئے تو اسے مصیبت کو کس نظر سے دیکھنا چاہیے, اور مصیبت آنے کے بعد اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اور جس پر ابھی تک مصیبت نہیں آئی ہے وہ اگر کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھے تو اس کا رویہ کیا ہونا چاہیے, اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. ہمارا اسلام کتاب و سنت کے اندر بہت ساری مصیبتوں کے تعلق سے تعلیمات دیتا ہے, جن تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ جاننا ہر مسلمان پر واجب اور ضروری ہے تاکہ ان مصیبتوں کا سامنا کر سکے, ان مصیبتوں سے پار پانے کی کوشش کرے. میرے بھائیوں, سب سے پہلی تعلیم, جب بھی کسی پر کوئی بھی مصیبت آئے, کسی بھی شکل میں آئے, ہمارا اسلام کہتا ہے کہ مسلمان اسے اپنی مقدر, اپنی تقدیر کا فیصلہ سمجھتے ہوئے خوشی خوشی گوارا کرے. ایک مسلمان یہ سوچے یہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے کسی بھی شکل میں, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے میرے حق میں, اس فیصلے کے ذریعہ میرا رب میرا امتحان لینا چاہتا ہے, میری آزمائش کرنا چاہتا ہے, یہ اس کی طرف سے میرا ٹیسٹ ہے, یہ میرے رب کا فیصلہ ہے, یہ میری رب کی رضا ہے, اس کے چاہنے سے یہ میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے. اللہ رب العالمین نے ایک مومن کا شیوا, اس کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے مصیبت کے تعلق سے, اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا عَلَىٰ مَا آتَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. اے لوگوں, جو بھی مصیبت آتی ہے زمین کے اندر اور پہاڑوں کے اندر اور سیلابوں کے دریاؤں کے اندر, زلزلوں کی شکل میں, سیلابوں کی شکل میں, طوفانوں کی شکل میں, اور خود تمہاری پرسنل زندگی میں تمہیں جو بھی مصیبت آتی ہے اس مصیبت کے وجود میں آنے سے پہلے ہی تقدیر کی کتاب میں ہم نے اس کو لکھ کر رکھا ہے تاکہ تم سے کوئی چیز اگر چھین لی جائے تمہیں افسوس نہ ہو, کوئی چیز بطور نعمت اگر تمہیں عطا کر دی جائے تو تم اترانے نہ لگ جاؤ, تم غرور میں نہ مبتلا ہو جاؤ, تم گھمنڈی نہ بن جاؤ. اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو جو بھی مصیبت آتی ہے وہ سب پہلے سے لکھی ہوئی ہے, اللہ نے لکھ دی ہے. اللہ اس کے ذریعہ ہمارا امتحان لینا چاہتا ہے. اللہ نے جگہ اور ارشاد فرمایا احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے ایمان لے آئے کافی ہو گیا اور ہم آزمائیں گے نہیں, ان کا امتحان نہیں لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کو بھی آزمایا تاکہ میں جان لوں کون سچا ہے اپنے ایمان میں, کس کا ایمان کا دعویٰ سچا ہے, کون حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور کون اللہ پر ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے, صرف جھوٹ بول رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. لوگوں جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے, اللہ کی مرضی, اللہ کی منشا کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ
اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے اور یہ اس کے مقدر کا فیصلہ ہوتا ہے. تو پہلی تعلیم کیا ہے میرے بھائیوں؟ مصیبت کو تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خوشی خوشی گوارا کرنا چاہیے. انسان کو اگر مگر لیکن نہیں کرنا چاہیے. اگر ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا, اگر وہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا, فلاں ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرایا ہوتا میرے ابا کو تو میرے ابا بچ جاتے, فلاں ڈرائیور اگر اس راستے سے لے کر جاتا تو آج میرے ابا مرتے نہیں, اگر وہ ڈاکٹر علاج کرتا تو بچ جاتے. میرے بھائیو اگر مگر لیکن نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك. جو پریشانی اور مصیبت تمہیں پہنچنے والی ہے وہ پہنچ کر رہے گی, اور جو تکلیف نہیں پہنچنی وہ نہیں پہنچ سکتی. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. یہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے اس دنیا کے اندر جس پر ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے, اللہ رب العالمین سے پوچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ تو نے مصیبت مجھ پر نازل کی کیوں. اللہ رب العالمین سے کوئی پوچھنے کی جرات نہیں کر سکتا. دوسری تعلیم میرے بھائی یہ ہے کہ انسان پر جب بھی مصیبت آئے انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اپنے اعصاب پر اپنی باڈی پر کنٹرول رکھنا چاہیے اور کنٹرول رکھ کر گلے شکوے نہیں کرنا چاہیے. انسان پر مصیبت آئے حرف شکایت کرنے لگ جائے, اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنے لگ جائے اور اللہ کے سامنے بولنے کی جسارت کرے اور اللہ رب العالمین کے ساتھ کے لیے ایسے ایسے کلمات کہے جو کلمات کی اس کے ایمان اور عقیدے کے منافی ہوتے ہیں, جو کلمات کی انسان کو ایمان سے خارج کر ڈالتے ہیں. دیکھیے آپ ہماری مائیں اور بہنیں اس معاملے میں مصیبتوں کے معاملے میں بڑی ایمانی طور پر کمزور ہوتی ہیں. کوئی بھی تکلیف آتی ہے ان کا بچہ بیمار ہو جاتا ہے, کبھی معصوم بچے بھی بیمار ہو جاتے ہیں اور ایسے بیمار ہوتے ہیں تو کیا ان کی زبان سے نکلتا ہے کیا اللہ کو میرا ہی بچہ دکھاتا, یہ معصوم بچہ اس کا کیا قصور ہے, اللہ تو اتنا ظالم ہے. میرے بھائیوں میری ماں اور بہنوں اس طرح کے کلمات ایک مومن مرد اور مومن عورت کے شائن شان نہیں ہیں. یہ کلمات انسان کو اسلام سے نکالنے والے ہوتے ہیں. اس لیے اگر مگر لیکن اور اسی طرح سے شکوے شکایت کرنا, اللہ کی تقدیر پر اعتراض کرنا اور اس کے سامنے کی بولنے کی جسارت کرنا یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے, بلکہ خوشی خوشی گوارا کرے اور زبان کو کنٹرول پر رکھے. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام پر کیا مصیبت آئی, کیا مصیبت آئی. ننھے لاڈلے ان کے جگر کے گوشے یوسف ان کو بہت پیارے تھے, خود ان کے بیٹوں نے ان کو مارنے کی سازش کی, ان کو ان سے الگ کر دیا, لیکن حرف شکایت نہیں ہے. ان کے سارے بیٹے ان کے پاس رہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. اے میرے بیٹو تم نے یوسف کو تکلیف پہنچائی ہے, میں صرف صبر جمیل کرتا ہوں, ایسا صبر جس میں گلا شکوہ نہ ہو, اور تم جو بھی باتیں گھڑ کے لائے ہو یوسف کے تعلق سے میں اللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے, میں صبر کرنے والا ہوں. اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولوں گا جس سے اللہ ناراض ہو جائے, جس سے اللہ خفا ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ابراہیم آپ کے بیٹے معصوم بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور آپ رو رہے ہیں, آپ کا دل غمگین ہے, آپ پکار رہے ہیں اے ابراہیم وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. ابراہیم تم چلے گئے ہمیں چھوڑ کر, اے میرے معصوم بچے تو مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ان العین لتدمع, میری آنکھیں رو رہی ہیں, میری آنکھیں اشکباق ہیں. وان القلب ليحزن, میرا دل غمگین ہے. ولا نقول الا ما يرضي ربنا, لیکن میں اپنی زبان سے وہی بات بولوں گا جس سے میرا رب راضی ہو, میرے رب کو ناراض کرنے والے باتیں نہیں بولوں گا. اس لیے انسان کو زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے, اپنے جسم پر کنٹرول ہونا چاہیے, اپنے اعصاب پر کنٹرول ہونا چاہیے. زبان سے کوئی ایسی بات نہیں بولنی چاہیے جو ایمان کے منافی ہوتی ہو. جب بھی کسی پر مصیبت آئے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے یہ میرے گناہوں کی سزا ہے. میں نے زندگی میں کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو بیٹھا ہے, میرے رب کو ناراض کیا ہے, میں نے میرے رب کو خفا کیا ہے, جس کی سزا دنیا میں میرا رب مجھے دے رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما اصاب من مصیبت الا, کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے پہنچتی ہے. وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, اللہ بہت سارے گناہوں کو تو معاف کر دیتا ہے. تم نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا, تمہارا کوئی پاپ ہوگا, تمہارا کرتوت ہوگا جس
کی وجہ سے اللہ نے تمہاری پکڑ کی ہے اور تمہاری گرفت کی ہے. اس سزا کو دے کر میرے بھائیوں جو بھی مصیبت، اگر مصیبت مجھ پر آئے تو مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ اللہ مجھے میرے گناہ کی سزا دے رہا ہے. اور اگر سامنے والے کو مصیبت آئے تو میرا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ میں یہ بولوں سامنے والے کو دیکھ کر کہ اس پر جو مصیبت آئی ہے اللہ اس کا امتحان لے رہا ہے، اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ اپنے پر مصیبت آئے تو کیا بندہ کہتا ہے؟ اللہ آزما رہا ہے، اللہ میرے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. اور سامنے والے پر مصیبت آئے فوراً حکم لگاتا ہے کہ اس کے تو کرتوت ہی ایسے، اس کے تو گناہ ہی ایسے ہیں، گناہ کے کام میں لطپت رہتا ہے، اس وجہ سے اللہ اس کی پکڑ کر رہا ہے. نہیں میرے بھائیو، انسان پر خود پر مصیبت آئے تو اس کا نظریہ یہ ہونا چاہیے اللہ میری پکڑ کر رہا ہے، یہ اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. اور سامنے والا آدمی کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، کتنا بھی بڑا گنہگار ہو، ہمارا اسلام کہتا ہے میرا نظریہ یہ ہونا چاہیے اللہ اس کے درجات کو بلند کر رہا ہے، اس کو آزما رہا ہے. لیکن ہمارے یہاں معاملہ الٹا ہے میرے بھائیو. مصیبت کیسی بھی ہو، کسی بھی شکل میں آئے، اگر دیکھا جائے علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں المصائب نعم، اللہ کی قسم مصیبتیں جو بھی انسان پر آتی ہے اگر حقیقت کے اعتبار سے دیکھا جائے، انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مصیبتیں یہ بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. بندے کو سمجھ میں نہیں آتا، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر یہ مصیبت ڈالی ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے. لیکن انجام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مصیبتیں بھی بندے کے حق میں بہت بڑی نعمتیں ہوا کرتی ہیں. دیکھیے میرے بھائی کس طرح سے نعمتیں ہوتی ہیں. مصیبتیں یہ مجھے اور آپ کو رب سے قریب کرنے کے لیے آتی ہیں. بندہ ان مصیبتوں کے ذریعہ مجھے اور آپ کو اپنے سے قریب کرنا چاہتے ہیں. ہم لوگ بڑے مطلب پرست ہیں، بڑے مفاد پرست ہیں. جب تک ہم خوشحالی میں رہتے ہیں، ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، جوانی ہے، تندرستی ہے، ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. کون یاد کرتا ہے اللہ کو آج کل؟ اللہ کو یاد کرنے والے جو اللہ کو خوشحالی میں یاد رکھیں. خوشحالی آتی ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے، مال ہوتا ہے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے. لیکن جیسے ہی پریشانی آئے انسان اللہ کے پاس آتا ہے، اللہ کے قریب آتا ہے. دیکھیے آپ کتنی سچی سے سچی نماز انسان اس حالت میں پڑھتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے. کتنے سچے سے سچے سجدے اور کتنی سچی سے سچی دعائیں میں اور آپ کب کرتے ہیں جب مجھے اور آپ کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی بیماری آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے. وہ لوگ جو خوشحالی میں، امن اور عافیت میں مسجد کا راستہ نہیں جانتے، دیکھیے مصیبت آتے ہی کس طرح سے وہ پہلے سب کے نمازی بن جاتے ہیں اور دعائیں مانگنے والے بن جاتے ہیں. بھائیوں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مصیبتیں بندے کے حق میں نعمت ہوا کرتی ہے. نعمت کیونکہ ان مصیبتوں کے ذریعہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. ورنہ ہمیشہ خوشحالی میں رہے اور ہمیشہ دولت اور عافیت میں رہے کوئی نہیں پکارتا اللہ کو. انسان بڑا مطلبی ہے، بڑا مفاد پرست ہے. مصیبت آتی ہے بندہ اللہ کے قریب آتا ہے. دیکھیے کسی کا انتقال ہوتا ہے اس کے گھر میں، کسی بندے کے گھر میں، معصوم بچے کا، اس کی اولاد کا یا ماں کا، باپ کا، کس طرح سے روتا ہوا مسجد میں آتا ہے، کس طرح سے آنسو بہاتا ہے. تو یہ مصیبت جو آئی ہے اس کے ذریعہ اللہ بندے کو اپنے آپ سے قریب کرتا ہے. اسی طرح سے اگر دیکھا جائے میرے بھائیوں مصیبت بہت بڑی نعمت ہے. مصیبت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بندے کے غرور کو کچلنا چاہتا ہے، اس کے گھمنڈ کو کچلنا چاہتا ہے. انسان جب دولت ہوتی ہے اور صحت ہوتی ہے تو بڑا متکبر اور گھمنڈی بنا رہتا ہے. چھوٹے چھوٹے لوگ، غریب لوگ، مسکین لوگ ان کو حقیر سمجھتا ہے اور ان پر ظلم کرتا ہے، ان کو ستاتا ہے. لیکن جب جیسے ہی کوئی مصیبت آئی، مثال کے طور پر بیماری آئی اور بیمار ایڈمٹ رہتا ہے ہاسپٹل میں، اس کے قریبی رشتہ دار جب اس سے ملنے جاتے ہیں کس طرح سے روتا ہے، کس طرح سے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، معافیاں مانگتا ہے. مجھے معاف کر دو، میں نے تمہارا دل دکھایا ہے، تم پر ظلم کیا ہے، تمہارا مال کھایا ہے، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دینا. تو مصیبتوں کے ذریعہ انسان کا غرور کچلا جاتا ہے، اس کا گھمنڈ پانی ہو جاتا ہے. جو دوسروں کو حقیر سمجھنے والا اور غریبوں سے سلام نہ کرنے والا وہ بھی عاجزی اور انکساری کا ثبوت دینے لگتا ہے. مصیبتیں میرے بھائیوں، یہ مصیبتوں کے ذریعہ اللہ بندے کی تربیت کرتا ہے، اس کو صبر کا ہنر سکھاتا ہے، اس کو برداشت کرنا سکھاتا ہے، اس کو سکھاتا ہے کہ صحت کتنی بڑی دولت ہے، اس کو سکھاتا ہے مال و دولت کتنی بڑی دولت ہے، اس کو بتاتا ہے کہ امن و عافیت کتنی بڑی دولت ہے. ورنہ
ورنہ ہمیشہ انسان مصیبت سے جدا رہے، مصیبت نہ آئے، اس کو پتہ چلے گی امن و عافیت کی اہمیت کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو پتہ چلے گی تندرستی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت کا احساس کرانے کے لیے بھی مصیبتیں ڈالتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں مصیبتیں نعمت ہے اس انداز سے بھی کہ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی تکلیفیں یا دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں۔ دنیا میں جتنے انسان مصیبت کے گھونٹ پیے گا، تکلیف کو برداشت کرے گا، اس کی آخرت اتنی ہی اچھی ہونے والی ہے، آخرت اتنی ہی مزے سے کٹنے والی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بلائے گا اپنے دربار میں، ایسا آدمی ہوگا کہ جس کو دنیا میں کوئی مصیبت نہیں آئی، کوئی تکلیف نہیں آئی، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي النَّارِ، اس کو صرف پکڑ کر جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگا کر نکال دیا جائے گا، جہنم کے اندر ایک ڈبکی لگا کے ایسے نکال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا هَلْ رَأَيْتَ مِنْ خَيْرٍ قَطُّ، بتا میرے بندے کیا دنیا میں کوئی بھلائی پہنچی تھی، دنیا میں کوئی آرام پہنچا تھا؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی آرام دیکھا ہی نہیں، میں دنیا میں سارا آرام انسان بھول جائے گا۔ ویسے ہی اسی طرح سے ایک ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ بلائے گا جس نے دنیا میں کوئی سکون نہیں دیکھا، اس کی زندگی ہمیشہ پریشانیوں میں کٹی، ہمیشہ مشکلات میں کٹی۔ فَيُسْبَغُ سَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ، جنت کے اندر ایک ڈبکی لگائی جائے گی اور اس کو واپس نکال لیا جائے گا۔ اللہ پوچھے گا هَلْ رَأَيْتَ مِن بُؤْسٍ قَطُّ، کیا دنیا میں کوئی تکلیف جھیلی ہے، کیا دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے دنیا میں کوئی مصیبت دیکھی ہی نہیں، میں دنیا میں کہیں پریشان ہوا نہیں، ساری دنیا کی مشکلات بھول جائے گا۔ بھائیو، جو آدمی دنیا میں مصیبتیں برداشت کرتا ہے آخرت کی زندگی اتنی ہی اچھی ہونے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن وہ لوگ دیکھیں گے جو دنیا میں بڑے ہی چین و آرام سے زندگی گزار کر گئے، جب دیکھیں گے اللہ تعالیٰ مصیبت والوں کو، پریشان زندگی گزارنے والوں کو دنیا میں بہت سارے اجر و ثواب سے نواز رہا ہے جس سے ہم محروم ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں نواز نہیں رہا ہے، تو کیا تمنا کریں گے، کیا آرزو کریں گے؟ وہ تمنا کریں گے لو ان جلودہم قرضت بالمقارید، کاش دنیا کے اندر ہمارے چمڑوں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا، ہمیں بھی تکلیفیں پہنچائی جاتی کہ آج ہمیں بھی اللہ تعالیٰ یہ سب یہ اجر و ثواب عطا کرتا۔ بھائیو، دنیا کی کڑواہٹیں یہ آخرت کی حلاوتیں ہیں، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام یہ تعلیم دیتا ہے مصیبتوں کے تعلق سے، انسان یہ سمجھے کہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کرنا چاہتا ہے، ان مصیبتوں کی ذریعہ اللہ تعالیٰ مجھے گناہوں سے پاک کر دے گا، میں اللہ کے پاس جاؤں گا، میرا انتقال ہوگا، میرے جسم پر، میرے نام اعمال پر گناہ کا ایک داغ اور دھبا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكوها الا كفر الله بها خطايا، ایک مسلمان کو ایک تکلیف پہنچتی ہے، غم پہنچتا ہے، ٹینشن پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور یہ مصیبتوں کا دینا اللہ جس کو مصیبت دیتا ہے یہ دلیل ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے، کہ گناہوں سے پاک صاف کر رہا ہے۔ من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اس کو آزماتا ہے، اس کو تکلیفیں دیتا ہے تاکہ میرے بندے سے جو گناہ ہو رہے ہیں وہ دنیا میں ہی پاک صاف ہو جائے، وہ جہنم کا عذاب سہنے کے قابل نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی اللہ کا بندہ، کوئی بھی انسان جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا، تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، یہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ مصیبتیں دیتا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا اسلام کہتا ہے مصیبت دے کر اللہ تعالیٰ کوئی چیز چھین کر اچھی چیز نوازنا چاہتا ہے، مصیبتوں کے ذریعہ مصیبت میں کوئی چیز چھینی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر اچھی چیز سے نوازنا چاہتا ہے۔ اس تعلق سے بڑا ہی مشہور واقعہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا راوی حدیث بیان فرماتے ہیں، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دیکھا ابو سلمہ کو اللہ کے رسول نے، اور کہا ابو سلمہ تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں،
تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں اے ابو سلمہ، زندگی میں کبھی بھی تکلیف آئے، کوئی مصیبت آئے، کوئی چیز چھین جائے تو یہ دعا پڑھ لینا، اللہ تعالیٰ جو چیز چھینا ہے اس سے بہترین چیز عطا کر دے گا۔ کون سی دعا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کوئی بھی تکلیف آئے انسان کو، کوئی بھی مصیبت آئے، فوراً یہ دعائیہ کلمات پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف چلے جائیں، جو چیز اللہ نے دی تھی وہی لے لی۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ جو مصیبت تو نے مجھ پر یہ ڈالی ہے اس مصیبت کو بھی میرے لیے باعث اجر و ثواب بنا دے، اور جو چیز تو نے چھینی ہے اس سے بہترین چیز مجھے عطا کر دے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر جاتے ہیں اپنی بیوی ام سلمہ کے پاس اور اس سے کہتے ہیں ام سلمہ اللہ کے رسول نے بڑی پیاری دعا سکھائی ہے، کبھی کوئی چیز چھین جائے، مصیبت آ جائے، یہ دعا پڑھ لو اور تمہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہترین چیز عطا کر دے گا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ دعا یاد کر لیتی ہے۔ تھوڑے دن کے بعد ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، ابو سلمہ کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ ام سلمہ پریشان اور اتنی غمگین، اب مجھے ابو سلمہ سے بہتر شوہر کون ملے گا؟ ابو سلمہ جو مجھ سے ٹوٹ کر پیار کرنے والے، میری ہر چاہت کا خیال رکھنے والے، ان سے بہتر شوہر کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا پر ایمان تھا، یقین تھا، وہ دعا پڑھتی تھی اور تھوڑے دنوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے اچھے شوہر نے ام سلمہ سے نکاح کا پیغام بھیج دیا۔ بھائیو، جب بھی مصیبت آئے کسی بھی شکل میں، ہمارا اسلام کہتا ہے اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح سے ہمارا اسلام یہ بھی تعلیم دیتا ہے جب ہم کسی مصیبت زدہ انسان کو دیکھیں، ہمارے سامنے کوئی ایسا انسان آ جائے جس پر مصیبت آئی ہوئی، کسی بھی طرح کی مصیبت، چاہے بیماری کی شکل میں ہو، قرضے کی شکل میں ہو، کوئی اور غم اور ٹینشن کی شکل میں ہو، اس کو دیکھ کر اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں گے تو جو مصیبت اس پر آئی ہے اللہ ہمیں اس مصیبت سے محفوظ رکھنے گا۔ میرے بھائیو، میرے آج کے درس کا خلاصہ اور نچوڑ ہے، آپ لوگ اس دعا کو یاد کر لیں، بلکہ یہ سمجھیے میرے یہاں پر آنے کا خلاصہ اور نچوڑ سمجھ لیجیے، آپ اس دعا کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجیے۔ جب بھی کسی مصیبت زدہ کو انسان کو دیکھیں، آپ یہ دعا پڑھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے وہ بیماری، وہ مصیبت، وہ ٹینشن اور غم آپ سے دور ہو جائے گی، اللہ اس سے آپ کو بچا لے گا۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ہر مسلمان یاد کریں، اپنے گھر والوں کو یاد کرائیں، اپنے بیوی بچوں کو یاد کرائیں، مصیبت زدہ انسان کو پڑھنے کی دعا، دیکھ کر پڑھنے کی دعا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ۔ تمام تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے اس بیماری سے، اس مصیبت سے مجھے بچا کے رکھا ہے، جس میں تجھے مبتلا کر دیا، وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اور اپنی کائنات میں اور انسانوں میں سے بہت سے انسانوں پر مجھے فضیلت عطا کی ہے۔ میرے بھائیو، بڑی ہی کام کی دعا ہے، بڑی ہی اچھی دعا، اس کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی مصیبت زدہ کوئی لنگڑا ہو اس کو دیکھ کر پڑھو، کسی کا ایکسیڈنٹ ہمارے سامنے ہو رکھا ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لو، کوئی ہمارے سامنے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لو، کوئی بے اولاد ہے اس کو دیکھ کر پڑھ لو، کوئی کنگال ہو چکا ہو، کاروبار تجارت میں جس کو نقصان ہو گیا ہو اس کو دیکھ کر پڑھ لو، کوئی اور کسی بیماری میں مبتلا ہو اس کو دیکھ کر پڑھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے وہ بیماری آپ کو نہیں آئے گی، وہ مصیبت آپ کو نہیں لگے گی۔ یہ مصیبتوں کے تعلق سے میرے بھائیوں، یہ کتاب و سنت کے اندر جو تعلیمات ہے اس کا خلاصہ اور نچوڑ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وقت زیادہ ہو گیا، اس لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، لیکن بہت ساری باتیں بیان کرنا بھی میرا اخلاقی فریضہ تھا تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مصیبتوں کے تعلق سے اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس کی قدر کرنے والا بنائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔